السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سناؤں گی جو ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ اس لڑکی کا نام مہرو تھا۔ مہرو نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں بیٹیوں کا پیدا ہونا جرم سمجھا جاتا تھا۔ مہرو کے ابا کو بیٹیوں سے سخت نفرت تھی، لیکن اللہ پاک نے مہرو کے ابا کو 9 بیٹیوں سے نواز دیا۔ مہرو نے بڑی مشکل سے BA پاس کیا۔ اسے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ ابا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود مہرو نے گھر میں رہ کر پڑھائی مکمل کی۔ اب اس کی شادی کا وقت تھا، کوئی مناسب رشتہ نہ آیا۔ سب پریشان تھے، کسی کا اپنا مکان نہیں، تو کوئی شادی شدہ تو کوئی شرابی، کوئی ایک وقت کی روٹی پوری کرنے سے عاجز۔ مہرو کی عمر گزرتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے 4 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، 2 بھائی بھی شادی کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ مہرو کے ابا روز ایک ہی بحث کرتے، اپنوں میں رشتہ کر دو، جبکہ اپنوں میں کوئی مناسب نہ تھا۔ جن بہنوں کا اپنوں میں کیا وہ روز روٹھی بیٹھی ہوتی، ایک اپنے گھر جاتی تو دوسری آ جاتی، کوئی مسئلہ ہوتا تو کسی کا کوئی، لیکن مہرو کے ابا کا اپنوں سے دل نہ بھرتا، جو اپنی بیٹیوں کا قصور لگاتا رہتا۔ سب پتہ کرنے کے باوجود مہرو کے ابا کی بیٹیوں سے نفرت ختم نہ ہوتی۔ مہرو بہت پریشان تھی۔ مہرو جو بھی کرنا چاہتی ابا راضی نہ ہوتے۔ گھر میں ہر کام ابا کی اجازت سے ہوتا، ایک وقت کی روٹی بھی تانے مار مار کر دیتا۔ انہیں حالات میں مہرو کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام عابد تھا۔ عابد کے والدین دنیا سے گزر چکے تھے۔ عابد کے 5 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ عابد اکیلا کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ رشتہ کروانے والی عورت نے اس کی بڑی تعریفیں کی۔ عابد قرآن کا قاری تھا۔ عابد کی کارپوریشن کی دکان تھی جو کہ ایک کرائے کی تھی۔ رشتہ کروانے والی اور عابد کے مہرو کی فیملی سے بڑے جھوٹ بولے۔ مہرو کے ابا اس رشتے پہ آمادہ نہ تھے، کیونکہ ان کی دلی ارادہ یہی تھا جب غیروں کے رشتے آنا بند ہو جائیں گے تو مجبوراً انہیں اپنوں میں کرنا پڑے گا۔ مہرو اور اس کی بہنوں کو بھی یہ پتہ نہ تھا، کیونکہ اس کا کوئی مناسب رشتہ نہ آتا۔ اگر کوئی مہرو یا اس کی ماں بہنوں کے پسند آ جاتا تو مہرو کا ابا ان کے گھر جانے سے انکار کر دیتا، باہر سے ہی انکار کر دیتا، اور مہرو اور اس کی ماں انتظار کرتی رہتی کہ وہ لوگ کیوں نہیں آئے۔ مہرو کا ابا رشتوں کی وجہ سے روز گھر میں جھگڑا کرتا اور طعنے مارتا، کوئی لیتا نہیں، بوڑھی ہو رہی ہے، بہوؤں کے سامنے مہرو اور اس کی ماں کی تذلیل کرتا، اور آخرکار جب عابد کا رشتہ آیا تو مہرو نے قبول کر لیا، جبکہ اس کے ابا نے بڑا روکا۔ مہرو بہت اپنی تذلیل کروا چکی تھی، اب اور تذلیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس وقت مہرو کی عمر 32 سال تھی، جبکہ عابد 55 کا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مہرو نے عابد کو قبول کر لیا۔ رشتہ ہو گیا۔ عابد لمبے قد کا سانولا سا آدمی، جبکہ مہرو چھوٹے قد کی بڑی چٹی گوری خوبصورت سی دوشیزہ تھی۔ مہرو کی شادی کا دن آ گیا۔ باپ بیٹیوں کو دعائیں دے کر گھر سے رخصت کرتے ہیں، لیکن مہرو کے ابا نے جہیز کا سامان تو دیا، لیکن اس بددعا کے ساتھ کہ یہ سامان واپس ضرور آئے گا، یہ گھر انشاءاللہ آباد نہیں ہوگا۔ مہرو باپ کا گھر سے رخصت ہو گئی، عابد کے کرائے کے مکان میں آ گئی۔ عابد پہلی رات ہی مہرو سے تھوڑی بہت بات کر کے پیٹ پھیر کر سو گیا، نہ اسے دیکھا نہ اس کی کوئی تعریف کی۔ صبح ہوئی تو عابد نے بخار کا بہانہ بنا لیا۔ دوپہر 1 بجے عابد ہال میں جا کے دوستوں کے ساتھ گپوں میں لگ گیا، مہرو کو بتائے بنا وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ مہرو دوسرے کمرے میں بیٹھی عابد کے جاگنے کا انتظار کرتی رہی۔ آخر 3 بجے عابد کا دوست گاڑی لے کر آیا اور دلہن کو ہال میں لے گیا، جہاں عابد اپنے دوستوں کے ساتھ قہقہے لگا رہا تھا۔ اس نے مہرو کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ مہرو کو بہت عجیب لگا۔ مہرو رات والے اور اب کے تمام واقعات کو لے کر دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ مہرو کی امی نے ولیمے میں جو رسمیں تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے عابد کو بلایا، تو عابد 5 منٹ سے کم وقت آیا اور رسمیں ادھوری چھوڑ کے چلا گیا۔ اب یہ بات سب کو ناگوار گزری۔ رات کو ہال سے واپسی پہ عابد مہرو کی طرف پیٹھ کر کے سو گیا۔ جاگتا وہ بھی دیر تک رہا، لیکن مہرو سے بات کرنے کے ڈر سے نیند کا بہانہ کر کے سویا رہا۔ ایسے ہی 4 دن گزر گئے۔ اب مہرو کی اداسی بڑھ رہی تھی۔ 5ویں دن عابد نے اپنے دوستوں کو بلا لیا اور مہرو کو اپنے بھائی شفیق کے گھر بھیج دیا۔ مہرو کو شفیق کا بیٹا اپنے گھر لے گیا۔ ساری رات گزر گئی۔ مہرو روتی رہی اور اپنے دوستوں کے ساتھ خوشیاں مناتا رہا۔ 6 دن وہ صبح عابد کے بھتیجے کے ساتھ گھر آ گئی۔ مہرو پردہ دار تھی اور گھر سے باہر نکلنے والی نہیں تھی۔ شادی کے 7ویں دن عابد کو کام سے چھٹی تھی۔ آج اور گھر تھا۔ اس نے مہرو کا حق ادا کیا۔ مہرو کو لگا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہرو گھر
بس جائے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ وقت کے ساتھ عابد کی تمام بری عادتیں کھل کے مہرو کے سامنے آ گئیں۔ عابد رنڈی باز تھا اور وہ لڑکوں کا عادی تھا۔ وہ روز گھر میں ایک آدمی کو لے آتا اور دوسرے کمرے میں آدمی کے ساتھ رات گزارتا، جبکہ مہرو ساری رات الگ کمرے میں روتے گزار دیتی۔ عابد 6 مہینے تک مہرو کے قریب نہ جاتا، اس سے ٹھیک طرح بات نہ کرتا۔ شادی کو 4 ماہ گزر گئے تھے۔ عابد نے حق المہر میں دیا ہوا پلاٹ مہرو سے لے لیا۔ مہرو اب تک عابد کی فون پہ سب باتیں سن چکی تھی۔ عابد اندر ہی اندر لڑکیوں کو بہلا پھسلا کے گندے دھندے کروانے اور جو لاوارث نظر آئے اسے بیچ دینے کا کاروبار کرتا تھا۔ مہرو کو ہر وقت اپنی عزت کا خوف لگا رہتا۔ عابد نے اس لحاظ سے تو کوئی نقصان نہ پہنچایا، لیکن وہ کئی دن تک مہرو کو چھوڑ کے جاتا اور گھر نہ آتا۔ اکیلے پن سے تنگ آ کر مہرو عابد کے بھتیجوں کو لے آئی، جو کہ اس کا بہت غلط قدم ثابت ہوا۔ عابد کا بھائی رب نواز باہر سے بڑا دیندار نظر آتا، جبکہ اندر کی کہانی بعد میں کھلی۔ رشتہ کروانے والی بطول نامی عورت عابد کی رحیل نکلی اور اپنی جوان بیٹی کے ساتھ کئی دن عابد کے مکان میں عابد کے ساتھ رہتی تھی۔ عابد مہرو کا پلاٹ بیچنے کے بعد کھل کے سامنے آیا، اپنی ایک رحیل جس کے پاس ہر رات وہ رہتا تھا۔ ایک دن مہرو کو اس کے گھر چھوڑ آیا۔ اب وہ روز مہرو کو عذرا کے گھر جانے کو کہتا۔ مہرو ماں کے گھر جاتی، اسے لینے نہ جاتا۔ وہ فون کرتی، یا تو بند کر دیتا یا پھر اس میں عذرا کے بیٹوں کی آوازیں اس میں سنائی دیتیں۔ مہرو نے عابد سے کبھی ذکر تک نہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی عابد نہیں مانے گا۔ اب عابد بات پر مہرو کو مارتا، اپنے بھتیجوں کے سامنے بے عزت کرتا۔ عابد ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، جو کہ چور ڈکیتوں اور بدماشی کا علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ عابد احمد پور کے شہر میں تو رہتا تھا، لیکن اس کے اندر سے اپنے علاقے کی دہشت گردی جہالت نہ گئی۔ وہ عورت کو محکوم اور کوئی بے جان سی چیز سمجھتا تھا۔ 55 سال کی عمر تک بھی وہ کچھ نہ بنا سکا۔ مکان کرائے کا تھا، پینے کے لیے گلاس مالک مکان کا تھا، حتیٰ کہ نہانے کے لیے بالٹی تک مالک مکان کی تھی۔ مہرو کی جب شادی ہو کے گئی تو عابد کا ایک بھانجا اس کے ساتھ رہتا تھا، جس کا ذکر نہ تو بطول نے کبھی کیا تھا اور نہ ہی رشتے سے پہلے عابد نے۔ عابد کا بھانجا مزدوری کرتا تھا اور مہرو کو عابد کے اور عابد کو مہرو کے خلاف بھڑکاتا رہتا۔ عابد کے بہت سے راز بھانجے نے کھولے، جس کے بدلے میں عابد نے اسے گھر سے نکال دیا۔ عابد مہرو سارا دن عابد کے بھتیجوں کی خدمت میں لگی رہتی، لیکن مہرو کے دل سے عابد کا خیال نہ جاتا۔ عابد کبھی گھر آتا تو کبھی نہ آتا۔ عابد اپنے گاؤں سے اپنی جوان بھتیجی کو لے آیا۔ اب وہ مہرو سے بھی کبھی تھوڑی بہت بات کرتا تھا۔ اپنی بھتیجی، جس کا نام زنیرہ تھا، سے کرنے لگ گیا۔ وہ اب بات پہ مہرو سے لڑتا۔ ایک دن اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ عذر یہ تھا کہ بچوں کا خیال نہیں رکھتی۔ مہرو 2 ماہ اپنی ماں کے گھر بیٹھی رہی۔ مہرو کے ابا کو پتہ نہ تھا کہ مہرو گھر سے نکال دی گئی ہے، نہ تو وہ بجائے مسئلے کو سلجھانے کے طعنے رکھ دیتا اور الجھا دیتا، اور 2 ماہ بعد مہرو خود گھر چلی گئی، کیونکہ یہاں کے حالات آج بھی نہیں بدلے تھے۔ وہاں گئی تو زنیرہ عابد کی بھتیجی نے مہرو کو بتایا کہ عابد روز گھر میں ہمارے سامنے عذرا کو بلا لیتا ہے اور بیڈ پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ عذرا نے بیٹے احمد نے اپنا باپ شکور کو سب بتا دیا۔ احمد 12 سال کا تھا۔ اب عابد کی علاقے میں بہت مشہوری ہو چکی تھی، بہت بدنامی ہو گئی تھی۔ مہرو کو یقین نہ آیا۔ وہ عابد سے پوچھنے ہی والی تھی کہ عذرا کی ساس اور نند آ گئی۔ انہوں نے بھی جب وہی بات کی تو مہرو کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اسے عابد اور عذرا کے تعلقات کا پتہ تھا، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ عابد جوان بھتیجی کے سامنے عذرا کو گھر بلائے گا۔ اب کچھ باتیں مہرو کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ مہرو کو ان کا جواب چاہیے تھا اور عذرا کے گھر گئی۔ شکور نے عذرا کو پہلے دن ہی طلاق دے دی۔ وہ ماں کے گھر تھی۔ مہرو جب ماں کے گھر سے آئی تو یہ تہیہ کر کے آئی تھی کہ زنیرہ سے نہیں بولے گی، اسی نے اسے گھر سے نکلوایا ہے، لیکن جب ساری باتیں سنی تو
مہرو نے زنیرہ سے دوستی کر لی۔ زنیرہ نے مہرو کو مزید نئے حالات کا پتہ کرنے شکور کے گھر بھیجا۔ مہرو کو پتہ تھا ایک نہ ایک دن عابد نے اسے چھوڑنا ہے۔ جب یہ حالات آئے تو مہرو شکور کے گھر گئی اور عابد کے تمام کردار بتا دیے۔ اب حالات یہ ہو گئے تھے کہ مزید بات پکی ہو گئی کہ عابد کی بیوی نے بھی خود کہا ہے سب کچھ، کیونکہ عابد پہلے بچے کی بات کو جھٹلا رہا تھا۔ اب عابد پورے احمد پور میں بدنام ہو چکا تھا۔ بابتا نے مہرو کو پھنسانے اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے مہرو کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مہرو کو حمل ٹھہر گیا۔ عابد کا دلی ارادہ تھا کہ میں اسے گاؤں چھوڑ کر آؤں گا، یہ سارا دن میری بابی کی خدمت کرے گی اور میں شہر میں اکیلا رہوں گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو مجھے بتائیے گا کہ مہرو کا عابد کو چھوڑنا ٹھیک ثابت ہوا یا نہیں۔ شکریہ۔